کمرے میں شام کی سنہری دھوپ کھڑکی کے شیشوں سے چھن کے زینیا کے چہرے پہ بکھ رہی تھی۔ وہ گل فروشوں کی طرح ہنستی گنگناتی اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں مگن رہتی، گھر کی ہر دیوار سے اپناتی تھی اور اس کی ہر فرمائش کا احترام کیا جاتا تھا۔ وہ اس گھر کا وہ خوبصورت پھول تھی جسے سب نے چن کے اپنے آنگن میں سجایا تھا، خاص کر ازمیر، جس کی محبت اور شفقت اسے ایک سائے کی طرح ہر لمحہ گھیرے رکھتی تھی۔ وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا کے اپنی چھوٹی بہن، اپنی زندگی کا محور مانتا تھا۔ کبھی کبھی زینیا کو لگتا کہ ازمیر کا انداز کسی حد تک بدل گیا ہے۔ وہ اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھتا، گھر سے باہر جانے کا وقت ہو یا اس کی سہیلیوں کی محفل، ازمیر کی آنکھوں میں ایک پوزیسو کیفیت ہوتی۔ زینیا کبھی کبھی تھوڑا سا گھبرا جاتی، جیسے وہ اسے اپنی دنیا سے باہر کسی بھی ایسی ہوا کا جھونکا نہیں لگنے دینا چاہتا تھا جو اسے دور کر دے۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتا اور اس کی زندگی کے فیصلوں میں اس قدر دخیل ہو جاتا کہ زینیا کے پاس اپنی مرضی کا کوئی راستہ باقی نہ بچتا، جیسے وہ اس کی ہر سانس پہ اپنا حق سمجھتا ہو۔ گھر میں غیر متوقع مہمانوں کی آمد نے ایک نئی چہل پہل پیدا کر دی تھی۔ لاؤنج میں قہقہوں کی گونج اور چائے کی پیالیوں کی کھنک زینیا کے کانوں میں کسی میٹھے نغمے کی طرح رس کھول رہی تھی۔ زینیا اپنی جگہ بیٹھی شرم سے نظریں جھکائے ہوئے تھی، جبکہ گھر والوں کے چہروں پہ الگ ہی دمک تھی۔ ان کے لیے یہ رشتہ زینیا کی زندگی کا وہ سنہری خواب تھا جس کی تعبیر وہ مدتوں سے ڈھونڈ رہے تھے۔ زینیا کے تایا اور تائی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے زینیا کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ سب کے لیے یہ ایک بہترین اور مناسب رشتہ تھا۔ ہر کوئی اس رشتے کو قبول کرنے پہ بے حد خوش تھا اور پرجوش تھا، مگر اس پوری محفل کے کونے میں کھڑا ازمیر، جس کی نظریں زینیا پہ جمی تھیں، اس خوشی اور ہنگامے میں خود کو پتھر کا بنا کے خاموش کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اس قدر سختی سے بھینچی ہوئی تھی مٹھیاں، اس کی انگلیوں کی پوریں سفید پڑ چکی تھی۔ وہ سب کی خوشیوں کو دیکھ تو رہا تھا، مگر ہر گزرتا لمحہ اس کے سینے میں جیسے کسی خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ اسے لگتا جیسے زینیا کے نام کا کوئی اور شخص اس کی اپنی ہی روح کو اسے چھین کے لے جا رہا ہو۔ وہ بولنا چاہتا تھا، سب کو روکنا چاہتا تھا، مگر لبوں پہ پڑی خاموشی کی مہر اسے ہلنے تک نہ دیتی۔ وہ اپنی ہی ذات کے اندر ایک طوفان کو قید کیے کھڑا تھا، جبکہ باہر کی دنیا میں زینیا کے لیے زندگی کے نئے راستے کھل رہے تھے۔ اس نے بس ایک گہری سانس لی اور اپنی جلتی ہوئی آنکھیں ان منظر کو دیکھا جسے وہ دل سے قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ گھر میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی۔ شادی کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی زینیا کے چہرے پہ ایک ایسی دمک نمودار ہوئی جسے کوئی کلی اچانک کھل اٹھتی ہو۔ وہ اپنی نئی زندگی کے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنے سسرال، اپنے جیون ساتھی اور آنے والے روشن دنوں کا ایک حسین تصور گردش کر رہا تھا۔ وہ ان تمام رسومات اور تیاریوں میں اس قدر مگن تھی جیسے کوئی معصوم پرندہ اپنی اڑان کے پر تول رہا تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں چمکتی یہ خوشی ازمیر کے لیے کرب کا ایک نیا باب لکھ رہی ہے۔ وہ اپنی ہی دنیا کی سیر انگیزی میں اس قدر مہو تھی کہ اسے گھر کے ماحول میں موجود وہ عجیب سی خاموشی اور تناؤ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا جو ازمیر کے وجود سے پھوٹ پھوٹ کے پورے کمرے میں پھیل چکا تھا۔ رات کے گہرے سناٹے میں کمرے کی مدھم روشنی میں ازمیر اپنے بیڈ کے پاس کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں زینیا کی وہ تصویر تھی جو اس نے بچپن میں اس کے ساتھ ایک تقریب میں کھنچوائی تھی۔ وہ تصویر کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر کی بے بسی کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ زینیا کی معصوم مسکراہٹ اس وقت اسے کسی تانے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو بے بس پا رہا تھا۔ وہ زینیا کا محافظ تھا، اس کا سایہ تھا، مگر اب وہ اس کے سائے کو بھی کھو رہا تھا جیسے وہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ اس نے تصویر کو سینے سے لگا لیا اور ایک دکھ بھری آہ اس کے لبوں سے نکلی جو کمرے کی ویرانی میں گونج کے رہ گئی۔ وہ اپنی محبت کے اس موڑ پہ کھڑا تھا جہاں سے واپسی کا راستہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ آگے بڑھنے کی ہمت بھی جواب دے رہی تھی۔ جیسے جیسے شادی کی گھڑیاں قریب آ رہی تھی، گھر کی فضا میں ایک عجیب سا کھنچاؤ پیدا ہو چکا تھا۔ زینیا کے لیے یہ دور جہاں کی خوشیوں کا گہوارہ ہونا چاہیے تھا، وہیں ازمیر کی خاموشی اور اس کی نظروں میں چھپی اجنبیت اس کے دل کو کچوکے لگاتی۔ وہ اکثر ازمیر کے پاس جانے کی کوشش کرتی، کبھی اسے اپنی شادی کے جوڑے کی پسند پوچھتی تو کبھی کسی تقریب میں شرکت کے لیے اصرار کرتی،
مگر ازمیر کا رویہ برف کی طرح سرد ہو چکا تھا۔ وہ بات کا جواب بھی دیتا تو یوں جیسے پتھروں سے آواز ٹکرا کے آ رہی ہو۔ سیریا کا معصوم دل اس بدلتے ہوئے طرز عمل سے بوجھل ہو جاتا۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں بیٹھ کے سوچتی کہ آخر ازمیر بھائی کو کیا ہوا ہے؟ کیوں وہ اسے یوں نظر انداز کر رہے ہیں جیسے اسے پہچانتے ہی نہ ہوں؟ وہ اداسی اس کی آنکھوں میں نمی بن کے اتر آئی، جسے چھپانے کے لیے وہ اکثر آئینے کے سامنے کھڑی خود سے سوال کرتی، مگر اسے کہیں سے کوئی جواب نہ ملتا۔ رات کی تاریکی میں زینیا اپنی سہیلیوں کے ساتھ فون پہ محو گفتگو تھی، مگر اس کا لہجہ خوشیوں سے آری اور بوجھل تھا۔ وہ سسکتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی کہ کیسے ازمیر بھائی اب اس کی ہر چھوٹی سی خوشی پہ پہرے بٹھا رہے ہیں، کبھی اس کے انتخاب پہ اعتراض تو کبھی اس کے باہر جانے پہ اعتراض۔ وہ انہیں سمجھا رہی تھی کہ کس طرح ازمیر کی سختیوں نے اس کا دم گھونٹ کے رکھ دیا ہے۔ وہ چاہتی تو تھی کہ خواب سجائے، مگر اس کے لبوں پہ ہر بات کا اختتام ازمیر کے تلخ اور بدلتے ہوئے رویے پہ ہی ہوتا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ازمیر کی محبت اب وہ محبت نہیں بلکہ اس کی آزادی کو زنجیروں میں جکڑنے والی کوئی قید بن گئی ہے۔ وہ اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنا دل ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر لفظ کے ساتھ اس کے دل کا درد بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو ازمیر کل تک اس کی ہر خوشی پہ جان دینے کو تیار تھا، آج وہ اسی خوشی کے راستے میں کانٹے کیوں بچھا رہا ہے۔ رات کے آخری پہر اپنے مطالعے کے کمرے میں ازمیر تنہا بیٹھا تھا۔ میز پہ پھیلی ہوئی فائلیں اور کمپیوٹر کی اسکرین پہ چلتی تصاویر اس کے اندر کے اضطراب کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اس نے زینیا کے منگیتر کی زندگی کے ہر گوشے کو گھنگال ڈالا تھا، اس کے ماضی سے لے کے اس کے موجودہ کاروباری معاملات تک۔ ہر تفصیل ایک مہر بند لفافے میں اس کے سامنے موجود تھی۔ وہ زینیا کے لیے ایسا جیون ساتھی ڈھونڈ رہا تھا جو اس کے معیار پہ پورا اترے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اسے اس شخص میں ہر وہ خامی نظر آ رہی تھی جو زینیا کی معصومیت کے لیے زہر ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کی ہر نقل و حرکت پہ نظر رکھے ہوئے تھا، جیسے کسی شکاری کی نظر اپنے شکار پہ ہوتی ہے۔ ہر گزرتی رپورٹ کے ساتھ اس کے ماتھے پہ شکنیں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے کسی بھی قیمت پہ زینیا کے قریب آنے دینا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ کمرے کے نیم تاریک گوشے میں بیٹھے ہوئے ازمیر کی نگاہیں دیوار پہ ٹنگی گھڑی کی سوئیوں پہ جمی تھی، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، ایک ایسا جنون جو اسے کسی پل چین نہ لینے دیتا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے سوچنے پہ مجبور تھا کہ کیسے وہ اس لڑکی کو جیسے اس نے اپنی روح کے حصار میں پالا تھا کسی اجنبی کے حوالے کر دے۔ اس کا وجود اس خیال سے ہی لرز اٹھا کہ کوئی اور زینیا کو مسکرانے کی وجہ بنے، کوئی اور اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا خیال رکھے، اور کوئی اس کی زندگی کی ڈور تھامے۔ اس کے لیے زینیا کا کسی اور کی طرف قدم بڑھانا اپنی ہستی کو مٹا دینے کے مترادف تھا، اور وہ یہ جان چکا تھا کہ اس کے سینے میں پلتی یہ پوسیسو محبت اب کسی بھی اخلاقی حد کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ زینیا کو ہر قیمت پہ اپنی حفاظت کے حصار میں قید رکھنا چاہتا تھا۔ گھر میں مہندی کی تقریبات کا شور و غل عروج پہ تھا۔ رنگ برنگ کی روشنی اور پھولوں کی مہک میں بسی فضا میں خوشیوں کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ زینیا جو سنہرے اور ہرے لباس میں کسی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی، مہندی لگوانے میں پوری طرح مگن تھی۔ اس کی ہتھیلیوں پہ رچی مہندی کا گہرا رنگ اس کی آنکھوں میں چمک بن کے اتر رہا تھا۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر گیتوں کی دھن پہ جھوم رہی تھی۔ اس کا معصوم دل آنے والے کل کے تصور سے سرشار تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ اس کے گرد بنے خوشیوں کے اس حصار کے باہر کھڑا ازمیر اپنے اندر کسی طوفان کو سمیٹے ان ہنستے مسکراتے لمحوں کو اپنی آخری امید کی طرح دیکھ رہا ہے، جیسے وہ ان تمام خوشیوں کو اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ حال کے کونے میں کھڑے ازمیر کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں ہجوم میں زینیا کو ڈھونڈ رہی تھی جو ہنستی ہوئی اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر زینیا کے چہرے پہ پڑی جس پہ خوشی کی ایک دمک تھی، ازمیر کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت اپنے مضبوط کوٹ کی جیب سے سختی سے مضبوط کی۔ اس نے زینیا کی طرف بڑھتے ہوئے دانت پیستے ہوئے سر لب بڑبڑایا،
یہ ہنسی، یہ خوشی، یہ سب صرف میرے لیے ہے زینیا، کوئی اور تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ غصے سے بھرپور نظروں سے اس کے ارد گرد موجود لوگوں کو گھور رہا تھا، جیسے وہ کسی درندے کی طرح ان سب پہ چھپٹ پڑنے کے لیے تیار ہو۔ زینیا کی ایک سہیلی نے جب اسے چھیڑا تو زینیا کھلکھلا کے ہنستی۔ یہ منظر دیکھ کے اسمیر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ ہٹا اور زینیا کی قریب پہنچ کے اس کے کان میں دھیمی مگر لرزہ خیز آواز میں بولا، بہت ہو گیا یہ ڈرامہ، اپنی یہ مسکراہٹ اور یہ دکھاوا ابھی بند کرو، ورنہ مجھے معلوم ہے اسے کیسے روکنا ہے۔ زینیا کا ہنسنا اچانک بند ہو گیا۔ وہ خوف سے لرزتی ہوئی اسمیر کو دیکھنے لگی، جبکہ اسمیر کی آنکھوں میں جلن اور غصے کا ایک ایسا سمندر تھا جسے دیکھ کر زینیا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے تڑپ کے کہا، اسمیر بھائی، آپ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں تو صرف خوش ہوں، آپ کو میری خوشی سے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اسمیر نے ایک ٹھنڈی اور بے حس نظر اس پہ ڈالی اور تلخی سے جواب دیا، خوشی؟ تم اسے خوشی کہتی ہو؟ مجھے معلوم ہے تمہارے لیے بہتر کیا ہے۔ یہ سب بند کرو اور ابھی اندر چلو، میرے صبر کا امتحان مت لو زینیا۔ زینیا نے ہمت جمع کی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس کونے کی طرف بڑھی جہاں اسمیر کسی گہرے سائے کی طرح تنہا کھڑا تھا کہ شاید اسمیر کی ناراضگی کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ اس نے پاس جا کے آہستگی سے اس کا بازو چھوا اور التجا بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اسمیر بھائی، آپ آج کے دن بھی مجھ سے اتنے خفا کیوں ہیں؟ آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، کیا آپ میرے ساتھ اس خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے؟ اسمیر کی آنکھوں میں جیسے آگ دہک اٹھی۔ اس نے اپنا سامان جھٹکے سے زینیا کی گرفت سے چھڑایا اور سید مہری سے کہا، خوشی، تم نے سچ میں یہ سمجھ رکھا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے دھیرے سے کہا، جی میں بہت خوش ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ بھی مسکرائیں، آپ ہی تو تھے جو ہمیشہ کہتے تھے زینیا کی مسکراہٹ ہی میری دنیا ہے۔ اسمیر نے ایک کرب بھری مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پہ سجائی اور ایک تلخی سے بولا، میں نے ایسا کہا تھا، لیکن وہ زینیا بدل چکی ہے اور میں تمہارے اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ اب یہاں سے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں خود کو قابو نہ رکھ سکوں۔ زینیا اسے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی اسمیر ہے جو کل تک اس کے ایک آنسو پہ دنیا الٹ دیتا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں صرف ایک عجیب سا جنون اور ضد تھی۔ زینیا کے لبوں پہ ابھی بھی التجا کی تھرتھراہٹ باقی تھی، مگر اسمیر کی نگاہیں اس کے چہرے پہ پڑتے ہی شعلہ بار ہو گئیں۔ اس نے اپنی آواز کو سختی اور حقارت کے ایک ایسے دائرے میں قید کیا جس نے زینیا کی روح تک کو کانپنے پہ مجبور کر دیا۔ اسمیر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں زینیا کے لیے کوئی نرمی نہ تھی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تمہاری یہ اداکاری اور یہ معصومیت مجھے مزید اشتعال دلا رہی ہے۔ زینیا، یہاں سے چلے جانے میں ہی تمہاری بہتری ہے، ورنہ تم نہیں جانتی کہ میں اپنی چیز کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کے کتنا خطرناک ہو سکتا ہوں۔ زینیا کا دل جو کچھ لمحے پہلے تک امیدوں کے دیے جلا رہا تھا، ایک زوردار دھچکے سے جیسے اندر ہی اندر ٹوٹ کے بکھر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب ابل آیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا، آپ نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، آپ مجھ سے اتنی نفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ اسمیر نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے جھڑک کے پیچھے کر دیا۔ نفرت؟ شاید تم سمجھ ہی نہیں پا رہی ہو کہ یہ کیا ہے۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ اور مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ زینیا وہاں سے پلٹی تو اس کا وجود بوجھل تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس نے کسی پتھر سے نہیں بلکہ ایک ایسے شخص سے محبت کی تھی جو اسے اپنا بنانے کے لیے ہر اصول توڑنے پہ آمادہ تھا۔ اس کا ٹوٹا ہوا دل اب صرف خاموشی سسکیوں میں دھڑک رہا تھا۔ شادی میں صرف 2 دن باقی تھے۔ گھر میں ہنسی مذاق اور گیتوں کی آوازیں تھم چکی تھی۔ ہر طرف ایک تھکن زدہ سکون تھا۔ زینیا اپنے کمرے میں بستر پہ لیٹی اپنی زندگی کے بدلتے ہوئے رنگوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کے سینے میں ایک ٹیس اٹھی، جیسے کسی نے تیز دھار کھنجر سے اس کی سانسوں کا راستہ روک دیا ہو۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کا وجود بے جان ہو کے رہ گیا۔ کمرے کی دیواریں اسے گھومتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے حلق سے صرف ایک دبی ہوئی کربناک چیخ نکلی۔ گھر میں افراتفری مچ گئی۔ زینیا کے کمرے میں بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ ہر طرف سوالیہ نظریں تھیں، خوف کے سائے پھیل گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر گھر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے آتے ہی کمرے
को ہسپتال کے ICU میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے تمام گھر والوں کو کمرے سے باہر نکلنے کا سخت حکم دیا۔ اسمیر جو دروازے کے پاس پتھر کا بنا کھڑا تھا، اسے بھی ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا، باہر جائیے، یہ مریضہ کے لیے بالکل ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر نے اندر سے کنڈی چڑھا لی اور پیچھے رہ جانے والے لوگ سایہ سمیگی میں ڈوبے ہوئے تھے، جبکہ اسمیر باہر کھڑا اپنی مٹھیوں کو دیوار پہ دے مار رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی کہ کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس زینیا کی دھڑکنوں کے ساتھ ہی رک جائے گا۔ ڈاکٹر نے دروازہ کھولا تو اسمیر ایک جھٹکے سے آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور بے چینی کا سمندر تھا۔ ڈاکٹر کے چہرے پہ گہری سنجیدگی تھی۔ انہوں نے اسمیر کو اشارے سے ایک طرف بلایا جہاں کوئی اور نہ تھا۔ ڈاکٹر نے اپنی اینک اتارتے ہوئے دھیمی مگر لرزہ خیز آواز میں کہا، اسمیر، زینیا کا کیس بہت نازک ہے، اس کا دل بہت کمزور ہے، کسی بھی بڑے جذباتی جھٹکے یا دکھ سے اس کی جان جا سکتی ہے۔ اسمیر کا سانس جیسے گلے میں اٹک گیا۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھتے ہوئے تنبیہ کی، شادی کا رشتہ ٹوٹنا، کسی کی مخالفت یا اس کا یہ گھر چھوڑ کے کہیں اور جانا اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوگا۔ اس کا دل ان جذباتی طوفانوں کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر اسے بچانا چاہتے ہو تو اسے ہر طرح کے دباؤ اور دکھ سے دور رکھو۔ اسمیر کے کانوں میں جیسے کسی نے سیسا پگھلا کے ڈال دیا ہو۔ اسے یوں لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے سرک رہی ہو۔ اس نے کپکپاتے لہجے میں پوچھا، کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ صرف ڈاکٹر نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ صرف پرسکون ماحول اور مکمل حفاظت، یہی اس کی زندگی کی ضمانت ہے۔ اسمیر وہاں کھڑا دیوار کا سہارا لیے یہ سوچ رہا تھا کہ اب زینیا کی زندگی صرف اسی کے حصار میں محفوظ رہ سکتی ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ ہوا میں تحلیل ہو کے اسمیر کے وجود میں زہر کی طرح سرایت کر گئے تھے۔ اسے لگا جیسے وقت کا پہیہ وہیں رک گیا ہو اور گرد و پیش تمام آوازیں کسی گہرائی میں دفن ہو گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں کے سائے میں اندھیرا چھانے لگا اور دیواروں سے ایسے اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے خود کو تھامنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور پیروں تلے سے زمین بٹنی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، زمین ہٹتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ جو دنیا کو اپنی ملکیت سمجھ کے اس پہ غصہ کر رہا تھا، اب خود کو ایک ایسی حقیقت کے سامنے بے بس پا رہا تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے پوری کائنات اس کے گرد تیزی سے گھوم رہی ہے۔ وہ اب اس کے گرد تنہا کھڑا زینیا کو کھو رہا تھا۔ وہ زینیا جس کی ہر دھڑکن اب صرف اس کی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک ایسی امانت تھی جس کے تحفظ کے لیے اسے خود کو مٹانا پڑتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی گونج تھی کہ زینیا کی زندگی کا ہر لمحہ اب صرف اس کے حصار میں ہی باقی رہ سکتا ہے۔ اسمیر نے تیزی سے آگے بڑھ کے ڈاکٹر کا گریبان تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت لرز رہی تھی کہ اس نے اپنا چہرہ ڈاکٹر کے چہرے کے بالکل قریب کر دیا اور دانت پیستے ہوئے انتہائی دھیمی مگر خطرناک لہجے میں سرگوشی کی، میری بات غور سے سن لیں۔ اگر یہ بات زینیا یا گھر کے کسی بھی فرد تک پہنچی تو آپ کا وجود اس شہر سے مٹا دوں گا۔ زینیا کو یہ کبھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ کتنی کمزور ہے، نہ ہی اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کس قدر نازک دور سے بندی ہے۔ یہ راز صرف میرے اور آپ کے درمیان رہے گا۔ اس میں ذرا سی بھی چوک ہوئی تو انجام آپ کے وہم و گمان سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ ڈاکٹر نے لرزتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسمیر اسے ایک جھٹکے کے ساتھ پیچھے دھکیلا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کا دل کسی طوفان کی طرح سینے میں دھڑک رہا تھا اور وہ ہر قیمت پہ زینیا کی معصوم ذہن اور خوفناک حقیقت سے دور دیکھنا چاہتا تھا۔ گھر کا ہر فرد پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زینیا کے کمرے کے باہر ہر کوئی اس کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ سب کی آنکھوں میں نمی تھی اور فضا میں ایک سوگوار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسمیر کمرے کے کونے میں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں بے جان تھیں۔ کوئی اس کے اندر چلنے والی قیامت کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنی کیفیت کو چھپانے کے لیے خود کو دیوار کی طرح سخت بنانے کے لیے کھڑا تھا، جبکہ اس کے اندر کا انسان ڈاکٹر کے الفاظ کی تکرار سے چیخ رہا تھا۔ کچھ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ کمرے میں موجود دھندلاہٹ میں جیسے اس کے دل کی ساری تکلیف آنکھوں سے چھلک پڑی۔ اسے وہ تلخ باتیں یاد آئیں جو اسمیر نے اسے کہی تھی۔
وہ دھیرے سے سکی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا ابھی آپ کو میری موت کا انتظار ہے؟ ازمیر کا دل اس کے آنسو دیکھ کے جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر وہ اسے چھو نہ سکا۔ اس نے سختی سے اپنی مٹھی بند کی اور اپنی آواز کو بھاری بناتے ہوئے کہا، چپ ہو جاؤ زینیا، فضول کی باتیں مت کرو۔ ڈاکٹر نے آرام کرنے کا کہا ہے، ورنہ اپنی بات ادھورے چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ زینیا کا رونا مزید شدت اختیار کر گیا اور وہ اب بھی اس کے سرد رویے کو اپنی خامی سمجھ رہی تھی، جبکہ ازمیر اسے دنیا کی ہر آفت سے بچانا چاہتا تھا۔ زینیا نے نکاہت بھری نظروں سے ازمیر کو دیکھا، جس کا چہرہ اب بھی سپاٹ اور پتھر جیسا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، ازمیر بھائی، ڈاکٹر آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اتنے سنجیدہ کیوں تھے؟ کیا میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے؟ ازمیر کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس نے اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں پلنے والے کرب کو جھلک کے دیکھا، جس میں چھپا لیا۔ اس نے اپنے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور اپنی نظریں زینیا کے چہرے پہ ہٹا دیں، کھڑکی کی جانب کر لیں۔ تمہارا مسئلہ یہی ہے کہ تم ہر بات کا بتنگڑ بناتی ہو۔ ڈاکٹر صرف ایک عام سا مشورہ دے رہے تھے۔ شادی کی تھکن اور گھر کی مصروفیات کی وجہ سے تمہارا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، بس معمولی سی کمزوری ہے۔ زینیا نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا، لیکن اتنا چپکے سے۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ ازمیر نے مڑ کے زینیا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی سختی تھی کہ زینیا مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ ازمیر نے سرد لہجے میں کہا، میں کیا چھپاؤں گا تم سے؟ اگر تم نے ایسی فضول باتیں کر کے خود کو پریشان کرنا ہے تو بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اب سو جاؤ، ورنہ تمہاری یہ صرف تمہاری طبیعت کو مزید بگاڑ دے گی۔ زینیا نے خاموشی سے اپنے آنسو پونچھے اور سر جھکا دیا۔ اسے لگا ازمیر کی یہ بے رخی، اس کا یہ مقدر۔ اسے ازمیر کی زینیا کو کروٹ بدلتے بدلتے دیکھا تو اس کے سینے میں ایک کسک اٹھی، لیکن وہ خود کو مضبوط بنائی اور زینیا کے نازک دل کے لیے موت کا پیغام ہوگا۔ اور گھر کے تمام افراد دیوان خانوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر کے تمام افراد دیوان خانے میں موجود تھے، جہاں زینیا کی طبیعت کے حوالے سے تشویش اور بے چینی کا ماحول تھا۔ اچانک ازمیر، جو اب تک خاموش اور مضطرب نظر آ رہا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ایسی ٹھوس اور حتمی آواز میں بولا کہ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں زینیا کی شادی مزید موقع نہیں ہو سکتی۔ یہ تقریب اسی ہفتے ہوگی۔ اس کے الفاظ جیسے بجلی بن کے سب کے چہرے پہ گرے۔ زینیا کے والد، جو اپنی بیٹی کی نازکی صحت کو لے کے پریشان، حیرانی سے بولے، لیکن ازمیر بیٹا، ڈاکٹر نے اسے آرام کا مشورہ دیا ہے، یہ ممکن نہیں۔ کہ ازمیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ممکن ہے، سب کچھ ممکن ہے۔ میں نے تو تمام انتظامات کر لیے ہیں۔ زینیا کو اب اس گھر کی تحفظ اور ایک نئے بندھن کی ضرورت ہے، اس لیے میں بہت بہتری ہے۔ گھر والے ایک دوسرے کو دیکھ کے ششدر رہ گئے۔ زینیا جو صوفے پہ نیم دراز تھی، اسے لگا جیسے اس کے کانوں میں، ازمیر بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ابھی تیار نہیں ہوئی۔ ازمیر اس قریب آیا اور اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ تمہارے تیار ہونے یا نہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا زینیا۔ میں نے جو سوچ لیا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب کوئی ایسے معاملے میں بحث نہیں کرے گا۔ اس کا لہجہ اتنا حکم نامہ تھا کہ کسی بھی اسے رد کرنے کی ہمت نہ رہی۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ازمیر کو اتنی کیا ہی جلدی ہے۔ ازمیر کی نظریں حال میں موجود ایک شخص پہ تھیں، جیسے وہ کسی کو بھی اس فیصلے کے خلاف بولنے کی جرأت نہ کرنے دے رہا ہو۔ دیوان خانے کی فضا میں ایک بھاری تناؤ پھیل گیا۔ زینیا کے والد نے روتے ہوئے کہا، ازمیر تم یہ کیا ظلم کر رہے ہو؟ وہ ابھی ہسپتال سے آئی ہے، کیا تم اسے موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ ازمیر نے ایک تیز اور برہمی بھری نظر ان پہ ڈالی اور گرج کے بولا، آپ سب کو ہمیشہ میری فکر سے زیادہ اپنی رسم و رواج کی پڑی رہتی ہے۔ کیا میں زینیا کا برا چاہوں گا؟
یہ شادی اب اسی تاریخ پہ ہوگی. اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ خاموش رہے، کیونکہ میری بات سے اب کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کے والد نے بھی خشمگین لہجے میں کہا، ازمیر تم اپنی حد سے باہر نکل رہے ہو. یہ تمہارا گھر نہیں ہے کہ تم فیصلے مسلط کرو. ازمیر نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی. اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ ضد تھی. اس نے میز پہ پڑا گلدان اٹھا کے فرش پہ دے مارا، جس کی آواز سے پورے گھر میں لرزہ طاری ہو گیا. میں نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے. کوئی بھی زینیا کی زندگی کا فیصلہ میرے بغیر نہیں کرے گا. سمجھ گئے آپ سب؟ وہ کمرے سے باہر نکلا. اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی. اسے کسی کی ناراضی یا دکھ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اسے صرف زینیا کو محفوظ کرنا تھا. کمرے میں تنہا پہنچ کے اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور زینیا کے منگیتر کا نمبر ڈائل کیا. جیسے ہی دوسری طرف سے کال اٹھائی، ازمیر کی آواز میں ایک ایسا سرد اور لرزہ خیز لہجہ تھا کہ سننے والا ٹھٹک جائے. سنو، ازمیر نے دانت پیستے ہوئے کہا، تمہارا اور زینیا کا رشتہ آج اسی وقت ختم ہو چکا ہے. دوسری طرف سے حیرت زدہ آواز آئی، لیکن ازمیر بھائی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو سب طے کر لیا تھا. ازمیر نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا. میں نے کہا رشتہ ختم. اگر تم نے دوبارہ زینیا کی طرف دیکھا یا اسے فون کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا. یہ میرا آخری حکم ہے. اس کے بعد مجھے تمہاری شکل بھی نظر نہیں آنی چاہیے. اس نے جواب کا انتظار کیے بغیر کال کاٹ دی اور فون کو میز پہ پٹک دیا. اس کا سینہ تیزی سے دھڑک رہا تھا. اس نے زینیا کو ہر ممکن طریقے سے اپنے حصار میں کرنے کا پہلا قدم اٹھا لیا. زینیا کی طبیعت میں پہلے ہی کمزوری تھی، مگر اس خبر نے تو جیسے اس کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے باہر نکلی، جہاں ازمیر کھڑکی کے پاس کھڑا دور افق کو گھور رہا تھا. زینیا کے لب کانپ رہے تھے. اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا. آپ نے ایسا کیوں کیا ازمیر بھائی؟ زینیا کی آواز اتنی نحیف تھی کہ اسے خود بھی سنائی نہیں دی، مگر کمرے کے سناٹے میں وہ ایک گونج کی طرح ابھری. ازمیر نہیں مڑا، مگر اس کے کندھے تن گئے. زینیا نے ہمت جمع کی اور اس کے قریب جا کر اس کا بازو تھامنے کی کوشش کی، مگر ازمیر نے فوراً اپنا بازو کھینچ لیا. زینیا نے سسکی بھرتے ہوئے کہا، آپ نے کیوں ختم کر دیا سب کچھ؟ آپ کو کیا حق پہنچا ہے میری زندگی کے فیصلے کرنے کا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ پورے خاندان میں میری عزت کا تماشا بن گیا ہے. اب میں کس منہ سے کسی کو دیکھوں گی؟ یہ شرمندگی، یہ ذلت، آپ نے مجھے زندہ تر کوڑ کر دیا. ازمیر تیزی سے مڑا. اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، چہرے پہ ایک کربناک سختی تھی. وہ زینیا کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اس کی سانسوں کی رفتار تیز تھی. عزت؟ شرمندگی؟ ازمیر نے ایک تلخ ہنسی. تمہیں اپنی عزت کی فکر ہے، مجھے تمہاری زندگی کی. تم کیا سمجھتی ہو میں نے یہ سب شوق میں کیا؟ تمہارے لیے وہ شخص ایک منگیتر ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے وہ تمہاری موت کا پروانہ تھا، اور میں یہ کبھی نہیں ہونے دے سکتا تھا. زینیا حیرت اور خوف سے اسے دیکھتی رہ گئی. آپ کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں. آپ پاگل ہو گئی ہیں. آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے. ازمیر نے ایک قدم آگے بڑھایا. اس کی آواز میں ایک ایسی شدت تھی جو زینیا کو خاموش کر گئی. زندگی برباد نہیں کی، زندگی بچائی ہے تمہاری، اور یاد رکھو. زندگی بچائی ہے تمہاری، اور یاد رکھو، تمہیں میری دیوانگی کی وجہ سمجھنے کی ضرورت نہیں. بس اتنا جان لو کہ اب تم صرف میری حفاظت میں رہو گی. اس سے باہر کی دنیا تمہارے لیے ختم ہو چکی ہے. اب دوبارہ کبھی اس رشتے کا نام زبان پہ مت لانا، ورنہ میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں. زینیا وہیں ساکت کھڑی رہ گئی. اس کے دل میں ازمیر کے لیے خوف کے ساتھ ساتھ ایک انجانہ درد بھی تھا، مگر ازمیر کے چہرے پہ موجود وہ وحشیانہ ملکیت اسے یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اب اس کی زندگی پہ صرف اور صرف ازمیر کا پہرا ہے. ازمیر کا رویہ اب ایک ایسے طوفان کی مانند ہو چکا تھا جس کے سامنے کسی کی بھی نہیں چل سکتی تھی. گھر کے بڑے رشتہ دار، یہاں تک کہ زینیا کے والدین نے بھی اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ازمیر نے سب کی آوازوں کو ایک غیر مرئی دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا. وہ اب کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا. اس نے گھر کی باغ دوڑ اور اپنے ہاتھوں میں لے لی. شادی کی تیاریوں کے لیے اس نے خود بازاروں کے چکر کاٹے، مہنگے ترین کپڑوں کا انتخاب کیا، اور جیولری سے لے کر کھانے کی مینیو تک ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی نگرانی خود کرنے لگا.
اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ شادی کے ہر مرحلے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا۔ جب کوئی اس کے پاس آتا اور پوچھتا ازمیر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کوئی بھی اس شادی سے خوش نہیں ہے، تو وہ بس ایک سرد سا کہکا لگاتا اور کہتا مجھے کسی کی خوشی سے غرض نہیں، مجھے صرف زینیا کی حفاظت اور اس کی موجودگی چاہیے، باقی سب ثانوی ہے۔ وہ دن بھر فون پہ آرڈر دیتا، ڈیکوریشن کرنے والوں کو ہدایات دیتا، رات کو دیر گئے تک زینیا کے کمرے کے باہر پہرا دیتا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں اسے کوئی چھین نہ لے۔ اس کا ہر قدم، ہر فیصلہ اس جنون کی عکاسی کر رہا تھا کہ اب زینیا کی زندگی اور موت، اس کی خوشیاں صرف اس کے حصار میں مقید ہیں۔ گھر کے باقی لوگ اسے ایک ایسی اجنبی کی طرح دیکھنے لگے تھے جسے وہ پہچانتے ہی نہیں تھے، جبکہ ازمیر سب سے بے نیاز ایک ایسی دنیا تعمیر کر رہا تھا جس میں زینیا کے سوا کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ نکاح کا دن آ گیا تھا، مگر گھر میں خوشیوں کے بجائے ایک گھٹن زدہ خاموشی کا راج تھا۔ زینیا جو سرخ روسی جوڑے میں ملبوس تھی، آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنا عکس بھی اجنبی لگ رہا تھا۔ وہ نکاح خواں کے سامنے فرش پہ بچھی چادر پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں لرز رہے تھے، اس کی نظر زمین پہ گڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک سہمی ہوئی ہرنی کی طرح محسوس کر رہی تھی جو کسی شکاری کے شکنجے میں آ چکی ہو۔ اس کے گرد موجود لوگوں کی سرگوشیاں اسے سنائی نہیں دے رہی تھی، وہ صرف اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سن پا رہی تھی جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ جیسے ہی نکاح خواں نے نکاح پڑھانا شروع کیا، ازمیر جو اس کے بالکل پہلو میں بیٹھا تھا ایک درندے کی طرح ہوشیار ہو گیا۔ جیسے ہی قبولیت کا مرحلہ قریب آیا، ازمیر نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور زینیا کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت اور فولادی تھی کہ زینیا کے ہاتھ پہ نشان پڑ گئے۔ ازمیر نے زینیا کی طرف دیکھا بھی نہیں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشیانہ ملکیت کی چمک تھی جو زینیا کی روح کو جھنجھوڑ گئی۔ ازمیر نے دھیمی مگر سخت اور پروقار آواز میں کہا قبول ہے۔ اس کے بعد اس نے زینیا کی طرف سر جھکا کے انتہائی دھیمی آواز میں، جسے صرف زینیا سن سکتی تھی، سرگوشی کی اب تم صرف میری ہو، میری ملکیت، میرا سکون اور میری جان۔ اس نکاح کے بعد اگر تم نے میری اجازت کے بغیر سانس بھی لی تو یاد رکھنا میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا، تم اب میری قید میں ہو ہمیشہ کے لیے۔ زینیا کے حلق سے ایک بے اختیار سسکی نکلی، وہ ازمیر کے ہاتھ کی گرفت میں خود کو قیدی محسوس کر رہی تھی۔ نکاح خواں کی دعاؤں کی گونج میں اسے اپنی آزادی کے آخری لمحے دفن ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ نکاح کی تقریب ختم ہو چکی تھی، لیکن گھر میں کسی کو بھی خوشی کا احساس نہیں تھا۔ مہمانوں کی ہلچل اور ڈھولک کی تھاپ کے بجائے فضا میں ایک بوجھل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زینیا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، عروسی جوڑا اسے کسی کفن کی طرح بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی جن پہ ابھی تک ازمیر کی سخت گرفت کا احساس باقی تھا، خود کو ایک انجانے خوف کے سمندر میں غرق پاتی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کے واپس پلٹ رہی تھیں، جس کی بے بسی کا ماتم کر رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ زور سے کھلا، ازمیر کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زینیا کا دل زور سے اچھلا، اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو ازمیر کو اپنی طرف آتا پایا۔ وہ اس کے چہرے پہ ایک ایسی پرسکون مگر خوفناک مسکراہٹ لیے ہوئے تھا جو زینیا کے حواس اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ زینیا نے ہڑبڑا کے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا وجود ساتھ نہ دے سکا۔ وہ پیچھے کی طرف سرکتی چلی گئی۔ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں خوف بھر کے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دور رہیں مجھ سے۔ ازمیر روکا نہیں، وہ اس کے قریب پہنچ کے رک گیا جہاں زینیا مزید پیچھے نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے جھک کے زینیا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے حصار میں لیا اور ایک سرد لہجے میں بولا پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو زینیا؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ ہمارا کمرہ ہے، اب تم کہیں نہیں جا سکتی، تم میرے پاس ہو، تم میرے وجود کا حصہ بن چکی ہو۔ میری غربت سے اتنا ڈر کیسا؟ ابھی تو تمہیں میری اس دنیا میں جینا سیکھنا ہے جہاں صرف اور صرف میرا حکم چلتا ہے۔ زینیا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس کے جسم میں ایک لرزہ دوڑ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں بچی۔ ازمیر کی آنکھوں میں موجود وحشت جو کچھ لمحے پہلے ایک درندہ بنا رہی تھی، اب ایک عجیب سا لرزہ خیز سکون میں بدل رہی تھی۔
اس نے آہستہ قدموں سے زینیا کی جانب پیش قدمی کی۔ اس کی چال میں ایک ایسی نپی تلی سنجیدگی تھی کہ زینیا کا سانس جیسے سینے میں ہی تھم گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ازمیر کا سایہ زینیا کے وجود پہ پھیل رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی دیو ہیکل قید خانے کی دیواروں کے درمیان دبتی جا رہی ہے۔ وہ زینیا کے بالکل قریب آ کے ٹھوک گیا، جہاں اس کی گرم سانسیں زینیا کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ ازمیر نے اپنا ہاتھ آہستہ سے بڑھایا اور زینیا کے رخسار پہ اترتے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے پونچھنا شروع کیا۔ اس کا لمس جو پہلے سرد اور سخت تھا، غیر فطری طور پہ نرم تھا، لیکن اس نرمی میں بھی ایک گہری ملکیت کا احساس تھا۔ زینیا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے جسم میں ایک لرزش دوڑ گئی جب ازمیر کی انگلیاں اس کے چہرے کی لکیروں کو چھو رہی تھی۔ ازمیر نے بہت دھیمی مگر ایسی آواز میں کہا جو زینیا کے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل رہی تھی، تمہارے آنسو اب میرے لیے ایک سزا بن گئی ہیں زینیا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ آنسو دیکھ کے میرا دل کتنا کرب سہتا ہے؟ اب سے تمہاری آنکھوں میں صرف میری تابعداری اور اطمینان نظر آنا چاہیے۔ دکھ تو تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کا لمس زینیا کے لیے پیار نہیں بلکہ اس قید کی مہر تھا جو وہ اس کے چہرے پہ ثبت کر رہا تھا۔ زینیا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ازمیر کا یہ رویہ اس کے لیے پناہ ہے یا وہ تباہی جسے اسے ڈاکٹر نے خبردار کیا تھا، اب حقیقت بن کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ازمیر نے آہستہ سے اپنا ہاتھ زینیا کے کندھے پہ رکھا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی گرفت داہنی اور اتنی مضبوط تھی کہ زینیا کو لگا ازمیر کے وجود میں تحلیل ہو جائے گی۔ یہ آغوش محبت کی گرمی سے زیادہ کسی ڈھال کی طرح تھی، جیسے ازمیر اسے دنیا کی ہر ہوا اور ہر نظر، ہر دکھ سے محفوظ کر لینے کے در پہ ہو۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سا جبر تھا، ایک ایسا حصار جسے باہر نکلنا زینیا کے لیے ناممکن تھا۔ زینیا کے لب کانپے۔ اس نے ازمیر کے سینے پہ اپنا سر ٹکایا۔ اسے اس کی دھڑکنیں سنائی دیں، اس کی جو کسی طوفان کی طرح بے ترتیب اور تیز تھیں۔ اس نے اپنی بند آنکھوں سے گرم آنسوؤں کی ایک لڑی بہا دی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا۔ ازمیر بھائی، آپ نے مجھے کتنا تنہا کر دیا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، یہ شادی، یہ گھر، یہ رشتہ، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی گہری کھائی میں گر گئی ہوں۔ میں آپ کے قریب ہو کے بھی آپ سے اتنا دور کیوں محسوس کرتی ہوں؟ کیوں آپ مجھے اپنی اس پراسرار دنیا سے باہر نہیں آنے دیتے؟ آپ کا یہ غصہ، یہ حکم، یہ خاموشی، یہ سب مجھے کسی بوجھ کی طرح گرتے ہیں۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے اس کے سینے پہ مٹھیاں مارنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، مگر سچ نے میری خوشیاں چھین لی۔ کیا میں صرف اس کے لیے زندہ ہوں؟ کیا میری کوئی اپنی خواہش نہیں، کوئی خواب باقی نہیں رہا؟ آپ نے مجھے قید کر لیا، اس قید میں مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ اگر آپ میری زندگی بچانا چاہتے تھے تو خدا را مجھے میری سانسیں تو واپس کر دیں۔ ازمیر ساکت کھڑا۔ اس نے زینیا کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا، بلکہ اس کی سسکیوں پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہوتی گئی۔ وہ جانتا تھا زینیا کے یہ الفاظ اس کے جنون پہ ضرب لگا رہے ہیں، مگر وہ اپنی اس محفوظ قید سے زینیا کو نکالنے کے لیے کسی طور پہ تیار نہیں تھا۔ اس کے سر پہ تھوڑی رکھ کے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ اس کے دل میں زینیا کی زندگی کو ہر قیمت پہ قائم رکھنے کا عزم تھا۔ اس کی ہر شکایت سے کئی زیادہ گہرا اور شفاف تھا۔ ازمیر کی گرفت زینیا کے گرد مزید تنگ ہو گئی۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس کا سینہ ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ پھر ایک ایسی آواز میں جس میں کرب اور محبت کا عجیب امتزاج تھا، وہ بولا، زینیا، تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ اسی لیے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا تمہارا دل کسی بھی بڑے جذباتی صدمے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تم اندر سے اتنی ٹوٹ چکی ہو کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی اور آیا یا یہ رشتہ ٹوٹا تو تم مر جاؤ گی۔ میں تمہیں کسی اور کے حوالے کر کے اپنی موت ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ زینیا کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ سکتے کی حالت میں ساکت رہ گئی۔ اس کے آنسو ایک لمحے کے لیے تھم گئے۔ جو شدت سے ازمیر کا غصہ اور جنون لگتی تھی، وہ اصل میں اس کی زندگی بچانے کا ایک ذریعہ تھی۔ وہ دیوانہ وار کوشش تھی۔ اسے احساس ہوا کہ ازمیر کا ہر سخت لفظ، ہر پابندی اصل میں اس کے لیے ایک ڈھال تھی۔ اس کی محبت کا یہ خوفناک حد تک شدت بھرا اظہار زینیا کے وجود میں اتر گیا۔ ازمیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، زینیا، تمہاری زندگی میری زندگی سے جڑی ہے۔ تم سانس لیتی ہو تو میرے دل میں حرکت ہوتی ہے۔
اگر تم نہیں ہوگی تو یہ کائنات میرے لیے بے معنی ہو جائے گی۔ میری محبت کوئی قید نہیں بلکہ میری سانسوں کا تسلسل ہے جو صرف تمہارے وجود سے وابستہ ہے۔ کمرے کا ماحول جو تھوڑی دیر پہلے تک تناؤ اور خوف سے بوجھل تھا اب یکدم بدل گیا۔ سینیا نے اسمیر کی آنکھوں میں وہ سچی بے لوث اور دیوانی محبت دیکھی جس نے اس کا سارا خوف دھو ڈالا۔ اس نے اپنا ہاتھ اسمیر کے ہاتھ پہ رکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اس پرسکون ماحول میں جہاں صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی، دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ عہد کیا کہ وہ اب ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پہ وقف ہیں۔ یہ ایک ایسی وابستگی تھی جس میں دنیا کی کوئی طاقت اب دراڑ نہیں ڈال سکتی تھی، کیونکہ اب سینیا جان چکی تھی کہ اس کی زندگی کا ہر پل اسمیر کی محبت کے حصار میں محفوظ اور مکمل ہے۔